العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ کرام، ہمیں خوشی اور مسرت ہو رہی کہ الحمدللہ آپ تمام طلبہ اسباب پابندی سے سن رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مزید آپ کے سننے کی تعداد بڑھے گی اور لکھنے کی تعداد بھی اور لکھنے کی رفتار بھی انشاءاللہ آپ کی بڑھے گی. گزشتہ سبق میں ہم نے سورہ تطفیف کا ترجمہ بھی کیا تھا مکمل اور چند لغات کی طرف آپ کو متوجہ بھی کیا تھا. آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم مزید لغات پر ہی کلام کریں گے. ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ بغور سنیں گے اور لکھنے کی کوشش کریں گے. کل ہم نے ترجمہ کیا تھا یا ایک لفظ بتایا تھا اقتال علی الناس کا اور اس سے متعلق لغوی بات کہی تھی. آج لفظ آ رہا ہے یستوفون. یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. تو یستوفون جمع مذکر غائب فعل مضارع، جمع مذکر غائب فعل مضارع پورا پورا لیتے ہیں. اور استیفاء مصدر ہے باب استفعال کا، مصدر ہے باب استفعال کا اور اس کا مجرد باب سمیہ سے وفیع یفا وفن و وفاءن. اس کے معنی کیا ہے؟ مکمل لینا، پورا لینا، وفاداری کرنا، ہر ایک کے ساتھ مکمل دوستی کا معاملہ کرنا، یہ سب اس کے تراجم آ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر لفظ ہے کالوہم. کالو یہ بھی جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف، جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف جب پیمانے سے ناپ تول کر دیتے ہیں. جب پیمانے سے ناپ تول کر دیتے ہیں. کیلن اس کا مصدر ہے باب ضرابہ سے، کالا یکیلو کیلن. اور ہم ضمیر مفعولی، یہاں پر لام مفعول پر محذوف ہے. یہاں پر بعض لوگوں نے لام کو محذوف مانا ہے مفعول پر، یعنی کالو ہم کی جگہ کالو لہم، کہ ان کو ان کے لیے مکمل تول کر دیا، ناپ کر دیا. اور پھر اقتالا یقتالو اقتیالا. اس کے بعد پھر آ رہا ہے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُهُمْ. کیل اور وزن دونوں تقریباً ایک ہم معنی ہے، ایک میں ہے ترازو کے معنی اور ایک میں ہے ناپنے کے معنی. تو کیل میں عمل ہے ناپنا، اور وزن میں ترازو مراد ہے کہ وزن کرتے ہیں، انہیں ترازو میں ڈالتے ہیں، پلڑے میں ڈالتے ہیں. تو جب وہ لوگوں کو کوئی چیز دیتے ہیں وزن کر کے یا ترازو میں ڈال کر تو یخسرون. جب ان کے حق لینے کا معاملہ آتا ہے تو قرآن نے فرمایا یستوفون یأخذون حقهم بالکمال، کہ اپنا حق مکمل طور پر لیتے ہیں. تو کسی کا حق مکمل طور پر لینا یہ کوئی خراب بات نہیں ہے، لیکن خراب یہ ہے کہ جب دوسروں کا حق دینے پر آتے ہیں تو کمی کرتے ہیں. تو اس کے مقابلے میں یہاں پر یستوفون کا لفظ استعمال کیا. جب اپنا حق مانگنے آتے ہیں تو مکمل لیتے ہیں، اور جب کسی کو حق دینے کا معاملہ آتا ہے تو کمی کرتے ہیں. اس لیے فرمایا اذا کالوہ
وزنوہم جب ناپتے ہیں یا وزن کرتے ہیں دیتے ہیں وزن کر کے دیتے ہیں تو یخسرون جمع مذکر غائب فعل مضارع جمع مذکر غائب فعل مضارع کم دیتے ہیں نقصان کر کے دیتے ہیں اور اخسار مصدر ہے باب افعال کا اخسار مصدر ہے باب افعال کا اور اس کا مجرد آئیں گا باب سمیع سے خسر یخسر خسرا و خسرانا خسر یخسر خسرا و خسرانا تو جب یہ وزن کر کے دیتے ہیں تو نقصان کر کے دیتے ہیں اَيُنْقِسُونَ الْمَبِيعَ عِنْدَ اِعْطَائِهِمْ لِلْغَيْرِ جب دوسروں کو دینے کا موقع آتا ہے تو بیچے جانے والی چیز میں کمی کر کے دیتے ہیں اور اس کے بعد فرمایا أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ أَلَا يَظُنُّ دن یہاں پر یقین کے معنی میں ہے اور الا حرف تنبیہ ہے اور یہاں پر توبیخ کے لیے ہے الا یہاں پر توبیخ کے لیے ہے ڈانٹ کے لیے ہے اور دن یہاں پر یقین کے معنی میں الا یظن ہاں وہ یقین رکھتے ہیں کہ اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم کیا وہ یقین نہیں رکھتے کہ وہ بڑے دن میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اٹھائے جائیں گے اور یوم عظیم سے مراد آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن ہے اور مبعوثون جمع اس میں مفعول ہے اٹھائے گئے قبروں سے اٹھائے گئے اور یہ لفظ پیچھے آ چکا ہے اس کے بعد یوم یقوم الناس لرب العالمین ان اذکر یوم یقوم الناس لرب العالمین اس دن کا حال آپ کے یاد کرو جس دن تمام تر لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہاں پر کسی کی بولتی نہیں چل پائے گی اور کوئی کسی کی سفارش نہیں کر پائے گا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے دے اس کے بعد فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین کلا یہ بھی حرف ردا ہے پیچھا چکا ہے اور فجار کا بھی لفظ آ چکا کتاب کے معنی یہاں پر نامہ اعمال اور سجین قید خانہ سجین ایک خاص جگہ کا نام بھی ہے اور قید خانہ بھی ہے سجین انہیں ایک جامع آپ کے رجسٹر ہے یہ جس کے اندر ان کے نام اعمال ہوں گے اور وہاں پر ان کو جانا ہوگا تو سجین سے کیا مراد ہوا جہنم جس کو قید خانے سے تعبیر کیا گیا ہے اور پھر جب حشر برپا ہوگا تو وہاں پر جناب من ہر انسان ہر جاندار تمام کے تمام وہاں پر جمع ہوں گے اور اللہ کی طرف سے ہر ایک کا حشر کیا جائے گا تو کیا فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین کہ سجین کسے کہیں گے شیاطین کفار اور فجار کے نام اعمال کو وہ دفتر جس میں شیاطین کفار اور فجار کے نام اعمال ہوں گے اور پھر وہاں پر جناب من بڑا سنگین معاملہ ہوگا حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا سجین ساتوں زمینوں میں سے سب سے نچلے حصے کا نام ہے ساتوں زمینوں میں سے سب سے نچلے حصے کا نام ہے یہ سب سے نیچے حصہ ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ کتاب مرقوم ایک تو تاکید کے لئے فرمایا وما ادراک ما سجین کیا آپ کو کیا خبر ہے کہ سجین کیا ہے قید خانہ کیا ہے اور پھر فرمایا کتاب مرقوم آپ کے یہ سجین کا بیان نہیں ہے بلکہ کتاب الفجار کی تفسیر ہے کتاب الفجار کی تفسیر ہے یعنی صاف لکھائی یا نشانی یا علامت
تو مرقوم اسم مفعول واحد مذکر لکھا ہوا، مرقوم رقم سے اسم مفعول واحد لکھا ہوا، جلی قلم سے لکھی ہوئی تحریر کو رقم کہتے ہیں۔ جلی قلم سے، جلی قلم یعنی موٹا قلم، صاف نظر آنے والا، جس کی لکھائی صاف نظر آ جائے اسے کہتے ہیں جلی۔ تو جلی قلم سے لکھی ہوئی تحریر کو رقم کہتے ہیں، اور رقم مصدر ہے، رقم مصدر ہے۔ تو اس کے معنی ہوئے کہ ان کا دفتر کتاب مرقوم ایک لکھی ہوئی آپ کے تاریخ ہے، رجسٹر ہے، اور جس کو مٹھایا نہیں جائے گا۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ ویل کا لفظ پیچھے آ چکا ہے، ہم نے کل ہی آپ کو بتایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ کے باب میں، اور آگے آ رہا ہے مکذبین سے متعلق کل ہم نے بتایا آپ کو الذین یکذبون بیوم الدین، بیوم الدین معنی بوقوع یوم الدین، بوقوع یوم الدین، یعنی مضاف محذوف ہے یہاں پر، قیامت کے واقع ہونے کی یہ تکذیب کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، معتد عتد سے حد سے تجاوز کر جانے والا، معتد حد سے تجاوز کر جانے والا، عتد یعتد عتدا، اور پھر صفت اور فرمائی اثیم فعیل کے وزن پر صیغہ صفت ہے گنہگار کے معنی میں۔ تو کیا فرمایا قرآن کریم وما یکذب بہ، اور بہ ہو ضمیر کا مرجع یوم الدین، ہو ضمیر کا مرجع یوم الدین، کہ قیامت کے دن کو نہیں جھٹلاتا کوئی مگر ہر وہ شخص جو سرکش بھی ہے اور گنہگار بھی ہے، سرکش بھی ہے اور گنہگار بھی ہے، یعنی کہ دونوں صفات اس کے اندر پائی جا رہی اس کے مزاج میں، سرکشی اور بغاوت بھی اور گنہگاری بھی۔ اور اس کی کیفیت کیا ہے، انہوں نے آگے دلیل کیا فرماتے ہیں، یہ دو صفات کیوں تذکرہ کیا قرآن ان دو صفات کا، کہ اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، یہ ہے اس کے سرکشی، کہ جب اس پر ہماری نشانیاں انہیں قرآن کریم کی آیت تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، تلا یتلو کے معنی کیا ہے، اعلیٰ سرے کے ساتھ پڑھنا، کسی کو سنانا، ایک لفظ قرأ بھی ہے آپ کے اعلیٰ سرے کے ساتھ کسی کو پڑھ کے سنانا، اور یہاں پر لفظ تلا ہے، اور تلا یتلو کے معنی آتے ہیں ایک بعد دیگرے آنا، تلو البدیع، اس سے مقامات کے لفظ ہے تلو البدیع، یعنی بدیع الزماں کے نقش قدم پر چلنا۔ تو ایسے یہاں پر تلا یتلو کے لغوی معنی ایک بعد دیگرے آنا، چونکہ انسان جب قرآن کریم کے آیات پڑھتا ہے تو ایک کے بعد دیگرے آیتیں، الفاظ، حروف یاد آتے ہی رہتے ہیں، اس لیے اس کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ تو جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کہنے لگتا ہے اساطیر الاولین، اساطیر یہ اسطورتن کے جمع اساطیر، اسطورتن کے جمع اساطیر، اگلے لوگوں کی بے سند کہانیاں، بے سند باتیں، اور ایسی باتیں جس کے کوئی دلائل نہ ہو، بغیر دلائل کی باتیں۔ تو قرآن کریم کی آیات کو مشرکین نے نعوذ باللہ اگلے لوگوں کی بے سند باتوں سے تعبیر کیا۔ قرآن کریم اس کا جواب دیتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، نعوذ باللہ قرآن کریم اگلے لوگوں کی بے سند اور من گھڑت کہانیاں، قصے اور واقعات نہیں ہیں، بلکہ اللہ کا مقدس کلام ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے، اور مقدس ترین فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے وحی کے ذریعے۔ تو اس کو ہی اساطیر اولین کہتے ہیں، اور کہنے کی وجہ کیا تھی، اس لیے کہ ان کو ماننا نہیں تھا،
اور جب انسان کو ماننا نہیں ہوتا ہے تو ہزار بہانے کرتا ہے. جب ناچنا نہیں آتا تو آنگن ٹیڑھا, آنگن تو سیدھا ہے, اس کو ناچنا نہیں آتا ہے, یہ اس کو ناچنا نہیں ہے. تو ایسے ہی جب کسی انسان کو کوئی بات ماننی نہیں ہوتی ہے تو 50 بہانے کرنے لگتا ہے. تو نعوذ باللہ قرآن کریم سے متعلق بھی انہوں نے یہی کہا کہ اساطیر الاولین ہے. قرآن کریم نے اس کا جواب دیا نہیں, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ران واحد مذکر غائب, اس نے زن پکڑ لیا. اس رین مستر, رانا واحد مذکر غائب, اس نے زن پکڑ لیا. رین مستر ہے زن آلود ہونا, زن آلود ہونا یعنی کہ ان کے دل پر زن کا لگ جانا. کیا قرآن کا نہیں, ہرگز نہیں, بلکہ ان کے دل زن آلود ہیں. ما کانوا یکسبون, ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے. اس لیے یہاں پر قرآن نے لفظ یکسبون استعمال کیا ہے, اور کسبن کے معنی آتے ہیں اپنے اختیار سے کوئی کام کرنا, یعنی کہ وہ گناہ اپنے اختیار سے اپنی فکر سے کہتے تھے. اس لیے قرآن کریم نے یکسبون کا لفظ استعمال کیا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, نہیں بلکہ ان کے دل زن آلود ہو گئے ہیں, زن آلود ہیں ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے ہیں. تو آج الحمدللہ ہم نے چند لغات کی طرف آپ کو اشارہ کیا, اور انشاءاللہ بقیہ لغات اللہ نے چاہا تو دوسری مجلس میں ہم انشاءاللہ بتائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.